آئیے سو خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے گا رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 5 آیات ہم تلاوت سنیں گے۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سبوں کے بیان میں تصدیق کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کرنے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں یہ لکھتا ہے کہ اگر مسیح نہ جی اٹھتا تو ہمارا منادی کرنا اور ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ٹھہرتا۔ یوں کہہ لیجیے کہ زندہ مسیح جو ہے یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے۔ زندہ مسیح مسیحیت کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو میرے خیال سے مسیحیت کا آج نام دنیا میں نہ ہوتا۔ ہم بائبل مقدس میں گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کا ذکر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تمام چرچز کے اندر یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ 7 کلمات ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد بھی 7 کلمات آج ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ خدا کا بندہ لوکا طبی رسولوں کے اعمال کی کتاب کو لکھتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں 30ویں آیت میں، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ یہ یسوع مسیح کا شاگردوں پر، لوگوں پر اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرنا ایک ہی بار نہیں، یہ سلولی آہستہ آہستہ یسوع مسیح یکے بعد دیگرے، کبھی کسی ایک شاگرد کو، کبھی کسی 2 کو، کبھی کسی 3 کو، کبھی کسی 10 کو، کبھی کسی 12 کو، یہ آہستہ آہستہ اپنا ظاہر کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کے ظہور کو جانیں، اور بائبل کہتی ہے وہ ثبوتوں سے، یعنی ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرتا، ثبوت دیتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اب آگے لکھا جاتے ہیں چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں نظر نہیں آ رہا صرف، بلکہ کیا لکھا ہے، باتیں بھی کرتا تھا۔ اور آج ہم یسوع مسیح کی انہی باتوں کو غور کریں گے جو یسوع نے زندہ ہونے کے بعد کہی ہیں۔ اور حالانکہ اگر ہم ان کی یسوع کی ساری 40 دن کی باتوں کا تجزیہ کریں، ان پر غور کریں، بڑی باتیں ہیں، لیکن یسوع کی ساری باتوں کا نچوڑ جو ہے یہ 7 کلموں میں ہم دیکھیں گے۔ جو پہلا کلمہ جو یسوع مسیح کا زندہ ہونے کے بعد اسے کہتے ہیں شافی جہاں کا کلمہ،
یا نجات دہندہ کا کلمہ یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا اور اس کا 20واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے یوحنا کی انجیل 20واں باب نکالیے گا اور یہاں پر لکھا ہے سونیا سے پڑھیے کیا لکھا ہے جی۔ یسوع نے اس سے کہا مریم، اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد جی۔ یسوع نے اس سے کہا، یسوع مسیح کا پہلا کلمہ رسولی کا لکھا ہے جی، پڑھیے۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو۔ سنیے، یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو۔ یہ اس کا پہلا کلمہ ہے جو اس نے قبر پر کھڑے ہوئے مریم سے کہا، اور کیا کہتا ہے؟ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ غور کیجیے گا، یسوع نے کہا مجھے نہ چھو، یسوع نے کہا do not touch me، مجھے مت چھو، کیونکہ میں باپ کے پاس اب تک آسمان پر۔ تو بھئی اب اس کے ساتھ ایک اور ذہن میں کنفیوژن آ جائے گی، کیا یہی یسوع لکھا لوکا کی انجیل میں جب یسوع شاگردوں کے پاس آتا ہے تو نکال کے پڑھیے وہاں پر کیا لکھا ہے؟ نکالی لوکا کی انجیل میں سے 24واں باب اور لکھا ہے، سنیے یہاں پر 39ویں آیت، 24واں باب 39 کیا لکھا ہے؟ پڑھیے۔ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو۔ یسوع مسیح اسی دن شاگردوں سے ملا جا کر مریم سے کیا کہتا ہے؟ مجھے نہ چھو۔ آگے یہاں کیا لکھا ہے؟ کہ میں ہی ہوں، جی، مجھے چھو کر دیکھو۔ مجھے چھو کر دیکھو۔ اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے، مریم سے کہتا ہے مجھے نہ چھو، میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن شاگردوں سے کیا کہتا ہے؟ مجھے چھو کے دیکھو۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ تو بھئی یہاں پر کیا بات؟ ایک طرف کہہ دیا مریم مجھے مت چھو، ایک طرف کہہ دیا مجھے چھو کر دیکھو۔ اب یہاں پر اگر اس کلمے کو سمجھنا ہوگا تو پھر ہمیں اور ٹیسٹامنٹ میں جانا پڑے گا، احبار کی کتاب میں جانا پڑے گا، تاکہ اس مکاشفہ کو سمجھیں کہ یسوع ایک طرف کہتا ہے مجھے مت چھو اور ایک طرف کہتا ہے چھو کے دیکھ لو۔ اب تھا کیا؟ اور ٹیسٹامنٹ کے اندر جب کفارے کے دن کا ذکر ملتا ہے تو لکھا ہے کہ وہاں پر سردار کہن کرتا کیا تھا؟ سردار کہن سب سے پہلے اپنے لیے اپنے گناہ کی قربانی کے لیے ایک بچڑا ذبح کرتا تھا، اس کا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتا، اس کے بعد 2 بکروں کو لیتے تھے، ان 2 بکروں کے اوپر 2 چٹھیاں ڈلتی تھی، ایک چٹھی پر لکھا ہوتا تھا خداوند کا نام اور ایک پر لکھا تھا عزازیل کے نام۔ 2 بکروں کو لیتے، اس میں سے چٹھی جب اٹھاتے تو جس چٹھی پر لکھا ہوتا نا خداوند کے لیے اس بکرے کو ذبح کر دیتے، اور پر لکھا ہوتا نا عزازیل کا بکرا اس کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اب سردار کہن نے کرنا کیا ہے؟ سردار کہن نے اس بکرے کو ذبح کرنا ہے، اس بکرے کا لہو جو ہے ایک برتن میں اکٹھا کرنا ہے، اور اس برتن میں لہو لے کر سردار کہن پہلے جائے گا اپنے گناہ کی معافی کے لیے خون لے کر، اس کے بعد سردار کہن ساری عوام کی نمائندگی کرے گا۔ ساری عوام اسرائیل جو ہے یہ باہر کھڑی ہے، لیکن سردار کہن جو ہے یہ خون لے کر گیا ہے کہاں پر؟ پاک ترین۔ لیکن عید نہیں منائی جا رہی، بار دن کفارے کا ہے، عید نہیں ہوگی۔ سردار کہن اندر ہے، قربانی کر رہا ہے، خون وہاں پر چڑھا رہا ہے، اور اس کے کمر کے ساتھ رسی بھی بندھی ہوئی ہے۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ جب سردار کہن باہر آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے، ہمارا کفارہ قبول ہو گیا۔ اگر سردار کہن نہیں واپس آیا اس کا مطلب ہے کفارہ قبول، تو
بھائی سردار کا ہی بندر ہے، عوام باہر ویٹ کر رہی ہے، آئے سردار کا ہی باہر تو عید کریں، پھر خوشی منائیں۔ اب آئیے چلتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں، عبرانیوں کا خط نکالیے گا، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں کا خط اس کا 8واں باب، سن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 8واں باب پہلی آیت۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اب جو باتیں ہم کہنے لگے ہیں، سنیے کیا ہیں؟ ان میں سے بڑی بات یہ ان ہے، میں سے بڑی بات یہ ہے جی کہ ہمارا ایسا سردار ہمارا ہے ایسا سردار کاہن ہے، جو ہمارا ایسا سردار کا نہیں ہے جو نیچے خیمے میں گیا، جو باپ تھی مقام میں گیا، بلکہ ہمارا سردار کا کوئی اور ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا جی اور مقدس اور اس حقیقی ہیما کا خادم ہے۔ ہم آگے نامہ باب نکالیے، اس کی کیا اپنی کا لکھا ہے؟ نامہ باب کیا ہے؟ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر جو آیا، کچھ پہلے ہوتا تھا، جو کچھ پہلے ہو رہا تھا، یہ آئندہ کی چیزوں کا عکس تھا۔ جی پڑھیے۔ تو اس بزرگ تر اور کامل تر ہیما کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یسوع، سنیے گا، اس بزرگ تر اور کامل تر ہیما کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، جو ہیما نیچے بنا تھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ موسیٰ نے، لاویوں نے۔ اب پالوس کسی اور خیمے کی بات کر رہے ہیں، پالوس کسی اور خیمے اجتماع کی بات کر رہے ہیں۔ نیچے خیمہ میں سردار کاہن جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور عوام جو ہے باہر انتظار میں ہے کب سردار کاہن آئے اور کب معلوم ہو کہ کفارہ ہو گیا ہے۔ لکھا ہے ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس دنیا کا نہیں، آگے اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، آگے بلکہ اپنا ہی خون لے کر، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار کیا لکھا ہے؟ داخل ہو گیا، ابدی خلاصی کرائی۔ اب سمجھے کس بات کو؟ یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا، یہ بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن کو کھولیے گا جو میں کرنے لگا ہوں۔ مردوں میں سے زندہ ہونا ایک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیوں بڑی بات نہیں تھی؟ بھائی لازر بھی زندہ ہوا تھا، یائیر کی بیٹی بھی زندہ ہوئی تھی، اور بڑے مردے۔ اچھا اگر ہم کہتے ہیں یسوع کا زندہ ہونا کو بڑی بات نہیں، تو کیوں بڑی بات ہے؟ کیونکہ بھائی یسوع مسیح نے خود کہا تھا ہیکل کو ڈھا دو کیا کروں گا، اور بار بار کہتا تھا میں زندہ ہوں گا، میں زندہ ہو جاؤں گا، مجھے جان دینے کا بھی چاہا جان ہے۔ تو بھائی بڑی بات کیا ہے؟ کیا بڑی بات زندہ ہونا ہے یا کچھ اور کام ہے؟ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا، قبر کے باہر کھڑا ہے، لیکن اوپر والے خیمے میں خون لے کر نہیں گیا، ابھی نیچے ہے۔ سوال ذہن میں آیا، اس کے ہاتھوں سے خون بہا کہاں گیا؟ سر سے خون بہا کہاں گیا؟ کمر سے خون بہا کہاں گیا؟ پاؤں سے خون بہا کہاں گیا؟ پسی سے خون بہا؟ بھائی اتنا خون بہا تو گیا کہاں؟ کیوں نہیں؟ اس سوال ہے کدھر گیا وہ خون؟ کوڑے مارے گئے، خون بہا، کیا زمین پر کتوں نے چاٹا ہوگا؟ اتنا خون بگیا ہے، کیا کہتے ہیں ریولوشن؟ یہاں پڑھیے، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون، جو لہو یسوع کا کوروں سے بہا، ہاتھوں سے بہا، پیروں سے بہا، سر سے بہا، داڑھی سے بہا، چہرے سے بہا، کمر سے بہا، کمر سے بہا، یسوع مسیح نے سارا خون لیا۔ اور جس دن مریم سے یسوع ملا، کہتا ہے مریم ابھی مت چھو، میں ابھی پاک مقام میں نہیں گیا،
مریم ابھی مجھے مت چھونا، ابھی میرا ایک کام باقی رہ گیا ہے، زندہ تو میں ہو گیا ہوں لیکن اب مجھے اپنا خون لے کر پاک ترین مکان میں جانا ہے، عید منانا لیکن ٹھہر جاؤ، اس سے بڑا کام ابھی لازمی ہے۔ یسوع اپنا خون لے کر پاک مکان میں جاتا ہے، کہتا ہے باپ آئندہ سے کوئی سردار کا نہیں آئے گا، سردار کاہن بھی میں ہوں، بڑا بھی میں ہوں، اب میرا خون لیجئے اور ابدی خلاصی ہو گئی ہے، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاللویا۔ کہتا ہے ایک کام رہ گیا، مریم do not touch me۔ کیوں؟ پڑھی آگے کیا لکھا ہے؟ 20واں باب کیا یسوع کہتا ہے؟ یسوع نے سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس۔ اچھا مجھے بتائیے گا، لوگ سمجھتے ہیں یسوع مسیح 40 دن کے بعد آسمان پر گیا تھا، اس کے لیے اب آسمان زمین کوئی ہے پرابلم؟ بڑا باندھ کے کمرے میں ننگ گیا ہے، اینڈ گیا اینڈ آ گیا ہے، اینڈ گیا پھر تھلے آ گیا ہے۔ اب یہ جلالی بدن ہے، یسوع چند سیکنڈ میں زمین پر ہے، چند سیکنڈ میں آسمان پر ہے۔ یسوع مسیح مریم سے کہتا ہے مجھے مت چھو۔ اب یہ کام ہے، جب اس نے کفارہ دے دیا، خون وہاں پر چھڑک دیا، اور کسی رائٹر نے، بڑی پرانی بات ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کتاب کا نام تھا بلڈ سپیک، خون بولتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے خون کیسے بولتا ہے؟ یسوع مسیح کا بندہ رسول پولس کہتا ہے یسوع کا خون ہابل کے خون سے، آئیے نکالیے عبرانیوں کا خط نکالیے گا، عبرانیوں کا خط نکالیں گے، یہ نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب، جی سنی کیا لکھا ہے، اس کی 34ویں آیت، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اب سوال آ گیا، خون بولتا ہے؟ جی، خون نہ صرف کھولتا ہے بلکہ بولتا بھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہیں تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے کیا کرتا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ تحقیق مارا جیسے انصاف کر، ججمنٹ کر، میری خداوند میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہابل کا زمین پر خون بہا، بول رہا تھا، زمین پر بہ گیا، زمین کے اوپر وہاں پر جمع تھا، اور خون کہتا ہے، خداوند کہتا ہے مجھے خون پکار رہا ہے۔ کائن کیا پکار رہا ہے؟ کیا کر؟ عدالت کر، ججمنٹ کر۔ یہ تو خون گرا زمین پر، پریز دی لارڈ، یسوع کا خون گیا آسمان پر۔ اس نے اپنا خون لیا، اور کسی راجہ نے کہا اس نے پورے آسمان پر خون چھڑک دیا، پوری بہشت میں، پوری فردوس میں، جگہ جگہ اپنا خون چھڑکا۔ اب یسوع کا خون بھی بولتا ہے۔ یسوع کا خون یہ نہیں کہتا انصاف کر، ججمنٹ کر، سزا دے، مار دے، عدالت کر۔ یسوع کا خون کہتا ہے رحم کر، معاف کر، رحم کر، معاف کر۔ آسمان پورے میں، دیواروں میں، وہاں کے تختوں پر، پھلوں پر، ایک ایک جگہ پر خون چھڑکا گیا ہے یسوع کا۔ آواز کیا آ رہی ہے جی؟ اور جی ملکی آواز آ رہی ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے؟ کب تک آواز آ رہی ہے؟ 24 آور، ہر مہینے، پورے سال، جب تک آسمان زمین قائم ہے، آسمان پر ایک آواز گونجتی ہے لہو کے اندر سے، رحم کر، معاف کر، رحم کر، معاف کر، رحم کر، معاف کر، رحم کر، معاف کر۔ خادم لکھتا ہے ایک روز ابلیس آیا ایک بندے پر الزام لگانے کے لیے، کوئی بھی کہہ لو، تسی کہہ لو، میں نو کہہ لو، ایلڈر صاحب کہہ لو، میں نو لاؤ۔ شیطان آتا ہے
लिखा है मुकाशवा में, वो जो भाइयों पर दिन रात क्या लगाता है, इल्जाम, आया इल्जाम डाल, कुछ समान थे, ऐ यहोवा खुदा तेरा खादम ये है, तेरे खादम में ये कमी है, वो चोर है, वो डकैत है, वो शराबी है, वो ये करता है। खुदा ने कहा क्या कह रहे हो, ऊंची बोल, मुझे आवाज आ रही है, रहम कर, माफ कर, रहम कर, माफ कर। खुदावंद आपके बंदे बदकार हैं, आपके बंदे, आपके लोग जो है झूठे हैं, और क्या कह रहा है, ऊंची बोल, मुझे मेरे बेटे का खून कहता है, रहम कर, माफ कर। क्या कह रहा है, रहम कर, ऊंची बोल, आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोल, आवाज नहीं आ रही। वो खराबना रह गया, वो खराबना रह गया। अगर दोनों कोई नहीं होने चल कर एक ही आवाज होने पूरे आसमान थे, रहम कर, मुआफ कर, रहम कर, मुआफ कर, रहम कर, मुआफ कर, रहम कर। 24 घंटे एक ही आवाज है आसमान पर। यही बच्चे पता क्या मुझे पता आपको, यही आवाज है और नहीं कर दूंगा वे तो दे काम रागुरी, एक ही आवाज है। उस्मान दे क्या दे खून चढ़ गया, एक ही बार पाक मकाम में दाखिल हुआ और अबदी खलासी करवाई। हालेलुया। अब जब कफारा दे आया, ऊपर खून छिड़क आया, कहता है ओन छू के देखो, ओन छू लो, हाथ नहीं डालो। मैं रूह नहीं थे, मैं तो कहानी नहीं, मैं अफसाना नहीं हूं, मैं हकीकत में हूं, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त से ये रेवलेशन। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अब यीशु मसीह के लहू से मुमकिन हो गया है यीशु को छूना। यीशु के लहू से मुमकिन है आप यीशु को छुए, अपनी शिफा ले लें। यीशु के खून से मुमकिन है आपकी शिफा, आपकी रिहाई, आपकी मुक्ति, आपकी खलासी, आपकी फ्रीडम आप चाहिए। और एक ही आवाज है, बोलो की आसमान पे की शोर है, की शोर है। जे को शैतान गया थे रुकिए तो आपको जवाब आएगा, मैंने नहीं समझ आनी। तेरी आवाज अवली है, मेरे पुत्र के खून की आवाज ताकतवर है। उसी बोल कहती है कि पहला कलमा जो है ये निजात दरिंदा का कलमा है। सेकंड कलमा जो है निकालने के लोग की इंजील 24वां बाब 39वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है जी। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब बारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? थैंक यू। दूसरा कलमा यकीन का कलमा। कौन सा कलमा है? यकीन। कहता है नहीं यकीन आ रहा, अब छू के देख लो। अब मैं तो यार पता नहीं यार सब है कि नहीं, तो यकीन कैसे करेगा? पता लोग कहते हैं यकीन है टोनी बाटी और ये महाराजा बने किन्होंने किया आएगा, मुझे यकीन नहीं और एनजीओ है ये सो कहता है भाई मुझे छू के देख लो। बिल्कुल, ये तो हमारे नबी के ही हाथ है, ये जख्मी हाथ है, छू के यकीन करवाया उन्होंने। यीशु मसीह यकीन करवाता है आपको, आपको वाह बोले नहीं रखता, वैन नहीं रखता, वैन में जीवन नहीं। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में यकीन करवाएगा। हम एक बंदे का जिक्र पढ़ते हैं, उसका नाम है तोमा। तोमा को लोग क्या कहते हैं जी? तोमा को लोग क्या कहते हैं? निकालेंगे यूहन्ना की इंजील में से, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब। अब एक रसूल का जिक्र हमें मिलता है कलाम में, उसका नाम है तोमा। क्या नाम है जी? तोमा को क्या लोग कहते हैं? अरे बोल
نہیں بات نہیں بولو کتنے لکھے کوئی بائبل کے ورس نکالے لکھا ہو کہ شہید احمد لیبل لا رہے ناتے ان کو اوائڈ کر دو بائبل سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم بعض باتوں اگر ہم اس کو یہ کہیں توبہ حقیقت پسند ہے توبہ حقائق پر مبنی بات کرتا ہے توبہ دریافت کرنے والا بندہ ہے توبہ متجسد بندہ ہے توبہ جو ہے جستجو کرنے والا تڑپ رکھنے والا جانچ والا ثبوت مانگنے والا بندہ ہے ہم نے کیا پڑھا مال کی کتاب میں کہ اس نے اپنے آپ کو بہت سے ثبوتوں سے کیسے جی توبہ کی مانگنے ایسے انہیں سے شہید انہیں ثبوت مانگے کہ تھوڑا سا نا بس سمجھے گے آپ کیونکہ ایک لیبل لگ گیا ہے توبہ سے صحیح گل ہے ادو بڑے شہید حیاب ہاں کبھی آپ نے لائے تو کیوں لائے کبھی آپ نے نہ شفا دے یقین نہ کلام دے یقین نہ خدا دے وعدے دے یقین نہ دے آن دے یقین نہ دے جان دے یقین نہ مرد دے یقین نہ جھوٹ دے یقین کئی ایسی باتیں ہیں اس سے بڑے توبہ شکی تو ہم ہیں لیکن آئیے توبہ کی تھوڑی سی مسٹیک کیا تھی وہ سمجھتے ہیں نکالیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اس ورس کو دھیان سے پڑھیے گا اس کی تھوڑی سی مسٹیک کیا تھی پڑھیں گے 24ویں آیت 20واں باب 24ویں آیت جی مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی ان 12 میں سے ایک شخص سنیے دھیان سے کون ہے توبہ کون ہے ان 12 میں سے یہ کلیسیا کا ایک رکن ہے یہ کلیسیا یہ 12 کا عدد ہے چرچ کا عدد یہ چرچ کا ایک رکن ہے یہ چرچ کا ایک ممبر ہے یہ چرچ کا ایڈر ہے یہ چرچ کا ڈیکن ہے یہ چرچ کا مبشر ہے 12 میں سے ایک کمی کی ہے آگے بڑھو یعنی توبہ جسے توبہ کہتے ہیں جی یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا بس ایڈریس بولی یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ بڑی مسٹیک فیلوشپ میں نہیں ہے غیر حاضر ہے یہ شخص کہتا یہ ہے کہ میں چرچ کا ممبر ہوں کہتا ہے کہ میں چرچ کا ایلڈر ہوں میں چرچ کا ڈیکن میں چرچ کے مبشر لیکن بھائی وجہ ہے یسوع کے آنے کا وقت تھا لیکن یہ نہیں تھا پھر بڑا مل گیا یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا کتنے آج ایسے لوگ ہیں وہ یسوع کے آنے کے وقت وہاں نہیں ہوتے میں نے فرائیڈے کو بات کہی تھی مسیحیت کا نشان خالی قبر ہے خالی چرچ نہیں مسیحیت کا نشان خالی قبر ہے خالی آپ کو پتہ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہو گئی تھی توبہ سے غیر حاضر تھا یہ یسوع کے آنے کے وقت کیا لکھا ہے ان کے ساتھ ہے تو پھر کہاں تھا ہاں جی کدھر تھا یہ بستر تھا نا کلوٹیاں بٹھا گیا ایسے ہاں جی کھڑاکے مارتا گیا یا کسی گراؤنڈ میں ہوگا کرکٹ کے میدان میں ہوگا اپنے موبائل کے ساتھ ہوگا اپنے کمپیوٹر پر ہوگا اپنے کام میں ہوگا اپنی کسی شادی کے فنکشن میں ہوگا بھائی توبہ نہیں تھا اس میں توبہ کی سب سے بڑی مسٹیک ہو گئی ہے یسوع کے آنے کا وقت تھا یسوع زندہ ہوا تھا اس کا پہلا دیدار ہونے والا تھا لیکن پریز دی لارڈ بائبل کہتی ہے سارے شاگرد وہاں پر تو تھے لیکن افسوس توبہ مس تھا اور جب یہ مس ہو گیا تو اس کا بڑا کچھ مس ہو گیا کیا مس ہو گیا پہلی یسوع کی حضوری سے محروم رہ گیا ایسٹر کا دن ہے
کمرے بند تھے، یسوع آپ ان کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ یسوع آیا، توما نہیں تھا۔ آج بھی کئی دفعہ چرچ میں یسوع آیا ہوتا ہے، چرچ میں حضوری ہے، خدا کی پریزنس ہے، جلال ہے، خدا کا تخت ہے، پر ایماندار چرچ میں نہیں ہے۔ جب ایماندار چرچ میں نہیں ہے، اچھا مجھے یہ بھی سن لیجیے گا، کوئی عذر نہیں خدا کو آپ کا چاہیے، نہ وہ سنتا ہے۔ سیدھا سیدھا کیا کرو، میں لاپرواہ ہوں، سیدھا سیدھا بولو، عذر نہیں بائبل مقدس مانتی، اور نہ خدا کو چاہیے میں تھک گیا سا، میں بیاہ کو لیٹ آیا سا، میں کپڑے دھو کے تھک گئی سا، میرا سر بھی کرن لیا سی، نہیں عذر، یہ آپ کے عذر رکھے پاس، اس کو نہیں چاہیے۔ کاش کبھی آپ نے دیکھا آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، خدا کہے آج میں نہیں آ سکتا، سوری میں فرشتوں میں بیزی ہوں۔ کہتی رہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا لگا؟ خدا کا شکر ہے میرا یسوع کبھی مس نہیں جوڑا، نہ بدن میں تھا، کبھی مس کیا ہیکل کو، اور نہ کبھی وہ آج بھی ایمانداروں کی محفلوں کو مس کرتا ہے۔ اگر چرچ پاکستان میں ہے، اگر فتح گڑھ میں، کرسچن ٹاؤن میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، دنیا کے جس حصے میں بھی چرچ ہوتے ہیں، یسوع بھی تو ہی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسی کبھی سنیا تھا کہ جی یسوع مسیح نہیں آیا، یسوع کے آنے کے وقت وہ ان کے ساتھ میں سے اسے نہ سکھاتے تھے۔ دوسری بات کہ توما نے یسوع کی تعلیم مس کر دی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں حوالے نکالوں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے یسوع آیا، اس نے زبور، صحیفوں، بائبل کی باتیں، موسیٰ کی نبوتیں ان سب کو بتائی، بائبل اسٹڈی مس کر گیا، ریولیشن مس کر گیا، مکاشفہ مس کر گیا۔ یسوع بھائی نکالے پہلے حوالے کو، لوکا کی انجیل 24واں باب نکالیے گا، اس کی 36ویں آیت، لوکا 24:36 نکالیے، کیا لکھا ہے؟ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر غور کیجئے گا، یسوع مسیح اس وقت کا دن ہے، یسوع مسیح آیا، یہاں شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سلامتی مس کر گیا، کی مس کر گیا، اور ایک مشکل نکلیا آپ کی، تو بیچ میں کون نہیں تھا؟ کی مس کر گیا، کی تھی؟ میرے یسوع کا سلام مس کر گیا، یسوع مسیح کے منہ سے نکلی برکت مس کر گیا۔ یسوع نے کہا تم پر سلامتی ہو، لکھا ہے گریک میں، امن میں رہو، تحفظ میں رہو، اطمینان میں رہو، خوشحال رہو۔ یسوع نے برکت دی، برکت مس کر گیا توما، کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا۔ کئی معنی ایسے ہوتے ہیں چرچ میں خدا کی پریزنس ہوتی ہے، لیکن اب بڑی کہتی ہے آئے اسی کہتے نہیں آئے، آج صحیح بات ہے جی میں نہیں کو برکت ملی ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوئے گا، کہے گا تو میں کی کرتا ہوں، میں تھکے پڑا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا ہونے کہ میں اس سے کہا رہی ہوں خدا کی سے برکت تمہاری کیا ہو، کہتا ہے مجھے چھو کے دیکھو، زخموں کو مس کر گیا۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے زخموں کو مس کر دیا، یسوع مسیح کی سلامتی کو مس کر گیا، یسوع کی پریزنس مس کر گیا، یسوع مسیح کی باتیں۔ آگے لکھا ہے 43ویں آیت، نہ پڑھی کیا لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہے پوری ہو۔ یسوع مسیح شاگردوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ بائبل اسٹڈی، ریولیشن، مکاشفے کھولتا ہے، موسیٰ کی نبوتیں، تورات کی نبوتیں، صحیفوں کی نبوتیں، زبور کی نبوتیں، یہ ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، بائبل اسٹڈی ہو رہی ہے، ریولیشن کھولے جا رہے ہیں۔ پر افسوس
توما نہیں تھا. توما نے کہا میرے لیے اہم نہیں ہے یہ گلا، میرے لیے اہم ہے میرے کام. ایک اور گل مس کر گیا. آگے پڑھو گے لکھا ہے 45ویں آیت. پھر اس نے ان کا ذہن توما نے چیسی ذہن میں نہیں کھول پایا. یہ اس نے ان 10 کلی کا ان کا ذہن کھولا. ساڑھے پتہ کیوں نہیں ذہن کھولتے پہ؟ دسو کیوں نہیں کھولتے پہ؟ کیونکہ ہم فیلوشپ میں نہیں ہوتے، ہم رفاقت میں نہیں ہوتے، ہم خدا کی پریزنس میں نہیں ہیں. ذہن نہیں کھل پاتا، بائبل کی سمجھ نہیں آتی، ہم کیونکہ ہم سیکھنے والے نہیں ہوتے. اور لکھا ہے اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو، تو بھائی کتاب مقدس کو سمجھے گا تو وہ جو رفاقت میں ہوگا. اور جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، تھکے ہو، ہارے ہو، کوئی بھی کام ہوئے، ڈونٹ مس یور چرچ، ڈونٹ مس یور فیلوشپ. رفاقت کو مس مت کریں. اگر ایک آپ کی فیلوشپ ایک دن مس ہو گئی نا، اگلی مس تیار تھے، تیجی مس بھی تیار تھے، تے چوتھی بھی پھر کی ہے. آہستہ آہستہ آپ کو رفاقت سے نکال کے لے جائے گا وہ دور. لیکن میرا یسوع کیسا عظیم ہے، 8 دن کے بعد پھر آیا تھا توما کو ملنے کے لیے. کیونکہ یسوع کسی ایک روح کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا. وہ جوڑتا ہے، سارے میں جوڑتا ہے. جوڑ زندہ ہونے کے بعد نا اماؤس کے فرشتوں مسافروں کو واپس لایا، مریم کو لے کر آیا، پترس کو پیغام بھیجا، توما کو ایک چیز سارے میں اکٹھا کر لیا. اے آج اسی بکھر گئے، کٹھے ہو جو میں زندہ ہو گیا. لیڈر وہ ہے جو سب کو اکٹھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار آج ٹھیک ہے، چھڑو ٹریاں مٹیاں جو ہے آؤ اکٹھے بیٹھے. اور توما نے یہ باتیں مس کی. اور جب شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو دیکھ لیا، کہہ لگا تو سب نے کیا، جب تک میں بھی نہیں دیکھوں گا تو میں بھی یقین ہے. کہتا ہے اوکے میں مان تو دیکھ، لیکن جب میری آنکھیں دیکھیں گی، میں ہاتھوں سے چھوؤں گا تو بھائی میں پھر یقین کروں گا. توما نے ایک اور چیز مس کر دی. لکھا ہے یوحنا کی انجیل 20واں باب نکالی گئی، یہاں پر لکھا ہے اس کی 19ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. آمین. شاگرد خداوند کو دیکھ کر کیا لکھا ہے؟ ایک مس کر گیا، خوشی، خوشی مس کر گیا. بائبل کی نبوتوں کی باتیں مس کر گیا، رفاقت مس کر گیا، زخم مس کر گیا، تعلیم مس کر گیا، خداوند کی پریزنس مس کر گیا، خداوند کی برکت مس کر گیا، اور یہ خوشی بھی مس کر گیا. اس لیے کوشش کیا کریں، رفاقت میں رہیں گے تو ٹھیک رہو گے. جے رفاقتوں باہر نکلے شکیل آ جاؤ گے. یہ رفاقت میں رہنے نہ رہنے کا نتیجہ ہے. آپ تجربہ کر لیں، آپ مہینہ چرچ سے دور رہیے گا، وسطے آئیں گے اندر، سانو پیسہ اور پچی پوچھتے ہی نہیں. اب ایک لانی تو اڈے ستے میں تو رکھا پہنچے پھر تو سانو ان کا جو فون بھی نہیں کرتے. اب راؤنڈے دل سے اپنا نہیں غلطی منی کہ میں ہی نہیں جانتا، لیکن مدعا کتنے پہ گیا ہوتا تھا. پھر کہیں گے پیسہ کھوئی، اچھا کھوئی پیروں کے پیچھے نہیں آتے. اچھا مطلب تو مننے میرا کھو گیا ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ کہنے کہ میں کہا خدا تو دور ہے، لیکن منن لیا ہے کہ پیسہ کہڑا پیچھے ہوتے ہیں. میں کہا بھائی مسلم خدا کا ویٹ ہوتا ہے، مگر جانا بندہ بھیڑ تو وہ جو کھو ہے. تو جو مسلم بیٹوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں جی، جو مسلم بیٹوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ویٹ کرو، پاؤں کے واپس آئے. ایک بیٹ جو کھوتی ہے وہ الگ ہے. پسناکار بن گیا، حرام کار ہو گیا، چور بن گیا، ڈکیت ہو گیا، فراڈیا بن گیا، تو بھائی جو ہے بھی ٹھیک ہے اور اپنے آپ ہی چھڑ کے جاوے.
ان کے لیے کیا پھر حل ہے؟ ویٹ کرو، جدو انگوٹھی لے کے جائیں گی، بال بکھر جائیں گے، کپڑے پاٹ جائیں گے، چٹھی ٹوٹ جائے گی، سورج پھلیاں کھان میں پھرے گا، ہوش آیا پیو کا باہر چل گئے. ہاں جی، کیا کہا سکتا ہے؟ آپ کی ویلیو اس میں ہے، آپ کی برکت یہاں پر ہے، آپ کی رہائی یہاں پر ہے، آپ کی خوشی یہاں پر ہے، آپ کی سرفرازی یہاں پر ہے، آپ کا سب کچھ اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی برکت فیلوشپ میں ہے. کولے کٹھے رہیں گے تے بلدے رہیں گے، بلدے رہیں گے. تے جو کولا کٹ کے سائڈ سے کر چھڑو گے، وہ ادھا گھنٹہ کو بھرے گا، ادھا گھنٹہ میں بھرے گا، 5 ہزار میں پھر کی اڑائے گا بلا، پھر سائی اڑائے گا. تے کولیاں دے وچ کولے باندھ کے رہو، طاقت ہے. ایک انگلی مارو گے تو کچھ ہو رہے، چنڈ مارو گے تو کچھ ہو رہے، تے مکہ بنا کے مارو گے تے ابلیس کے چپڑوں کو توڑ دیں گے. ہاللیلویا. اس سے یونٹی میں آپ کی طاقت ہے. اور خداوند یہی چاہتا، توما کی یہی مسٹیک تھی. یسوع کے آنے کا وقت تھا لیکن توما ان کے ساتھ ہے. اب آئیے میرا یسوع آنے والا ہے، اب یسوع کے آنے کا وقت قریب ہے. کیا کرنا ہے؟ نکالیے عبرانیوں کا خط، پولس نے کیا بات کہی ہے، نکالیے اس ورس کو، اپنے دل پر نقش کر لیجئے گا. عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہو. جمع ہونے سے باز لکھا، پولس کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو. اور بھائی مت اکیلے رہو، جمع ہونے کی کوشش کرو، فیلوشپ بناؤ، اکٹھے رہو، آپس میں رگڑ کھایا کرو تاکہ تمہاری شیپ بن جائے. چکنا پتھر بننا ہے، چکنا پتھر بننا ہے، رگڑ کھایا کرو آپ بچے. ایسی ہو رگڑ کھانے میں پتا ہمیں ندی میں سے کیا نکالے تھے؟ نہیں 5 چکنے پھر ایک اور چکنے حضرت کریمہ آلو کے چکنے اور ہی نکال کریں تھے. وہ تو ہم پارے کو چکنے پتھر نکالے. کس میں سے؟ پانی میں سے. کیا نکالے؟ تو بھائی چکنے پتھر بنے کیسے تھے؟ کہیں سے ٹوٹا تھا. وہاں یہ ہم نے یہ ایسا پہلے کو نکلا ہے، گرے پتھر نے ایسے ایک ٹوٹکے کی روندے نے، اور پھر ایسے گرتے بہتے آتے ہیں اور آپس میں رگڑے کھاتے ہیں، ذہن کر کے ایسے شیپ بن رہی ساری. اور شیپ بن کے کہیں پر آ کے وہ ٹک گیا. اوپر پانی بہ رہا ہے. کیا بہ رہا جی؟ اور پانی میں رہتے رہتے پتھر ہو گیا آئلی. پتھر کیا ہو گیا؟ تو داؤد نے وہ چکنے پتھر جس کی شیپ بنی ہوئی تھی، پانی میں رہ چکا تھا، آئلی پتھر تھا، نکالا. وہ ڈانی سکے کٹے رکھیا اپنے فلان اینڈ پر. ایماندار آپ ہوئے، جب تک فیلوشپ میں رہو گے، ایلڈر، ڈیکن، مبشر یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، کلام کی تعلیم کی، یہ رگڑ کھائیں گے، ان کی شیپ بنے گی، نگلا شکلا ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ رہیں گے پانی میں، کلام سے تر ہو جائے اور پانی میں رہ کر کلام کی تعلیم پا کے اب ہو گئے ہیں آئلی انائنٹڈ پتھر بن گئے ہیں. اب یسوع پکڑے گا ان کو اور ان کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرے گا. ایسو کے پتھر سے ساریاں نکرا کے جاؤں جاؤں گی. آج کل نکرے جیونے سپائسی اور شرم آتی کئی پادے مڈیاں دی، رنگ برنگے بال،
کیچے چٹے نیلے گلابی فلابی بڑے جڑے گڑے اینے چکنے ایک ہی نے اینے چکنے انہوں کو آموہ کے مارتا ہو اور او دے چکنے بنو او دے چکنے آئلی تمہارا سر چکنار سے خالی اور جن کو پر انائنٹڈ ہوتی ہے نا مسا ہے خدا انہی کے ذریعے سے جولیت کو مارتا ہے ہیلیلویا رگڑے نہیں کرتے ہاں سے رگڑا اور کھانے نے اور رگڑا کھانے نے منو کرسی نہیں ملی منو دعا کا موقع نہیں ملیا منو کیت نہیں ملیا میرا میک بات سی میرا کھول گیا سی میرا اٹھتے سی میرا تھلے سی اے رگڑا کھانے سی تو پھر وہاں پر کون سی نائنٹی ٹھہرے گی وہاں کہاں پر آپ کی نائنٹی ٹھہرے گی اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم میرے فاقے میں کھڑے ہو کر یا خدا کے مذبح سے ہماری پریزنٹیشن یہ ہے کہ ہم خدا کے ممسوح ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں ہم خدا کے خادم ہیں ہمارے اندر سے خدا نے کام کرنا ہے تو بھائی جب شیطان کام کرے گا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہیں گی نہیں رہیں گی غصہ رہے گا حسد رہے گا نفرت رہے گی ناراضگی رہے گی تو بھائی مسا نہیں ہے ہاں کوئی اور روح آپ کے اندر آگے کام کر رہی ہے اور غصہ چڑھ گیا نام سے گردن خداوند ساڑھی بڑی پستی ہوئی ہے تھے اچھا کیا چاہتے ہو ہمیں حکم دے ہم ابھی آسمان سے کیا کریں ناظر ہے علی کیا بات ہے خداوند سانو بڑا وقت چڑھے سانو بڑا وقت چڑھے تو جاؤ آشرم سے تو چڑھے تینوں بڑے وقت چڑھ دے تھے تھلے بیٹھے اٹھے بیٹھے ایٹھے بیٹھے وہ بھی کہہ لے کہ سب کی چڑھے ہیں بڑا پاٹا ہے سب روکا تھا اچھا جی میرے پیارے شکل تو کی کیا جائے حکم دے سانو انہیں آگ نظر کریے بھڑکا کے سارے کہتا ہے میرے بچوں تم نہیں جانتے تم کس روح کے ہو تمہیں میں نے آگ نازل کرنے کے نہیں بلایا تمہیں میں نے لوگوں کی برکت کے لیے بلایا ہے بدعا نہیں دینی تم نے برکت دینی میرے عزیز باتیں تو بڑی ہیں تیسرا کلمہ بتا کے کلوز کروں گا باقی 4 کلمے نیکسٹ سنڈے تیسرا کلمہ ہے سلامتی کا کلمہ اس میں سے بھی آپ سیکھے گا تیسرا لکھا کلمہ لوکا کی جلد کے 24-36 میں کہتا ہے تمہاری کیا ہو اے تیسرا کلمہ ہے پہلا کلمہ تھا شفیع جہاں کا کلمہ دوسرا یقین کا کلمہ اور تیسرا کلمہ کون سا جی سلامتی کا کلمہ تمہارے اندر سلامتی آئے یہ وسوسے ضمیر کی مار بربریت دہشت گردی خوف ٹینشن ڈپریشن فکر کو چھوڑو سلامتی لو اچھا یسوع نے کہا نکالی مثال یوحنا کی انجیل 14واں باب بڑی خوبصورت بات یہاں پر آپ سے بیان کرنے لگا ہوں 14واں باب یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 26ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا آگے غور سے سنیے کیا لکھا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں نمبر 1 میں تمہیں اطمینان آگے اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں تھینک یو میں تمہیں کیا دیتا ہوں بٹ آگے فرق بات ہو گئی اپنا اس کا مطلب یہ ہے اطمینان میں اور اپنے اطمینان میں فرق ہے مینشن کیا گیا پڑھو پڑھ جانا پڑھو گی لکھے پھر پڑھو میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں بس ایسا آپ مجھے اپنا اطمینان دے سکتے جی ایسا آگے آپ یہ بھی سوچئے گا سیکھنے کی بات ہے برکت پا لیں گے اپنا اطمینان دیتا ہوں اچھا وہ کون سا ہے وہ کیسا ہے وہ سلامتی کیسی ہے آپ کو یاد ہے کہ کیتھولک چرچ میں جملہ بولتے ہیں
میں اپنی سلامتی ترجمہ ہی یسوع کہتا ہے میں تمہیں سلامتی نہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں. اب سلامتی بھی 4 طرح کی ہیں, سنیے گا. پہلی سلامتی وہ ہے جو ڈنڈے کے زور پہ آتی ہے. یہ زور نہ آتی ہے نہیں پوری سورج نہیں پوری سورج نہیں ٹکا کر چپ کر منہ پکڑ منہ لیکن سلامتی باہر بڑا ہجوم ہے جناب, جلوس نکل آیا ہے, لاٹھی چارج ہو گیا امن ہو گیا. کلاس میں بچے شور کرتے ہیں, اچھا ٹیچر آگے پھاڑنے چھوٹے ٹکا ٹکا ٹکا, امن ہو گیا. ایک رہا امن ہے ایک رہا امن ہے ڈنڈے والا, ایک رہا امن ہے کلیشے شور پار لیا بہت چپ کر تہاڈی مہربانی وہ ٹھوک تو بگے بچے بگا میں لگا ٹکا آیا وہ بچہ کہندا ہے کل پلوس لا باہر وہ باہر جاتے نہیں یہ امان ہو گیا. ایک گڑا مانی ڈنڈے والا. ہمیں یہ بھی چاہیے. ایک عمل ہے جو معاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے بڑا شور شروع پہ ہے جناب دو طرح بیٹھ گئے معاہدہ ہو گیا ہے بھائی تم ہماری عزت کرو ہم تمہاری کریں گے, آپ ہماری بھی کاند یوز کرو ہم تمہاری بھی کریں گے, یہ لڑکا آپ بھی یوز کرو ہم بھی کریں گے. ایک معاہدے والی سلامتی ہے, معاہدہ ہو گیا آپ بچے اچھا جی مجھے خرچہ دو گے ہاں جی پھر مت آ مانگی, مجھے سوٹ بھی لے کے دو گی پھر نہ مانگی لہجہ آگے بولو. اور کی ہوتے ہیں معاہدے والی سلامتی کیڑی اے جناب کلیم والی سلامتی ہو گئی. یہ بھی نہیں سانو یہ بھی نہیں چاہیے. ایک سلامتی ہے جو دعا کے ساتھ آتی ہے. کوئی چنگے کام کر لو سکون ہوتا ہے, خدا کا شکر ہے آج میں تریا بے والے گھر راشن کر رہا ہے مجھے بڑا سکون آیا. آج میں دعا کی تھی باقی میں رب کا نام لیا بڑا سکون آیا, میں گیت گائے بڑا سکون آیا, بھائی صاحب نے کلام کا بڑا سکون آیا. یہ بھی سکون عارضی ہے لیکن ہمیں چاہیے یسوع کا سکون. ہمیں چاہیے اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. یہ سلامتی کیسی ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ میں پیاسا بھی ہوں میں پھر بھی اطمینان میں ہوں, میں بھوکا ہوں اطمینان میں ہوں, تیر ٹھوکے گئے ہیں میں اطمینان میں ہوں, میرے سر پر گھنٹوں کا تاج ہے میں اطمینان میں ہوں, کوڑے لگے ہیں میں اطمینان میں ہوں, اور بھوکا گیا اطمینان میں ہوں, میں شکل چھوڑ گئے اطمینان میں ہوں, دھوکہ دیا گیا اطمینان میں ہوں, میں سلیب پر لٹکا ہوا بھی ہوں اور پھر بھی اطمینان میں ہوں. اطمینان کہاں رہا یہ کافی سنی میری بات غور سے. ساڑھی سلامتی این کو دی گئے یہ میں بڑا پیس فل بندہ سے اولا پیس ہو گیا ہے. میں کلام سنایا سٹیج تو بندہ بڑا خوش سی, بہن بڑی خوش سی ہے جنہیں کلام ٹھکیا ہوتے تھے ٹھکیا جا کے بہن والی کہتے ہیں اسلام تھی ہے نہیں اسلام تھی انہا اسلام سے کو کی دی ہے یسوع دی ہے کہ تیری اپنی نہیں ہے. میں پہلی کو اسلام نے کی دی آئیتر صاحب نے انہوں کی برام کرنا ہے او گئی اسلام تھی تیری پانی میں گیا اور پانی نہیں کچھ شاہ کرنا ہے او تیری گئی اسلام تھی. او پانی لونی بڑا سی تو میں کھانا کی میں چوکے بگا دی منہ دے مارے میں او تیری گئی اسلام تھی. اپنی سلامتی کو ایک طرف کیجئے, اپنی سلامتی تمہیں دیتا. اور طوفان آیا ہوا ہے شگرد بڑے کشمکش ہے پھلو ادھر جاؤ یسوع سلام نہ سنتا شگرد کہہ لگو پھلو پہلی لہروں کٹ کے کشمی یسوع بھائی نہیں کہہ رہا اور جا کے استاد تجھے فکر نہیں ہے یسوع سے کہیں اٹھائے گا کیوں کہیں اٹھائے گا یسوع سوال میرا ایمان ہے یسوع سلام میں سکھائے گا بڑے پیار اٹھائے گا
کیوں خدا طوفان کوئی گل ہے پیچھے برکت اے ہوا آدمی طوفان تھم جا کیڑا پتا ہوئی جانا طوفانوں میں آپ کا اطمینان کہاں گیا؟ کیوں جی آپ کی سلامتی کدھر ہے؟ میں اپنا اطمینان پانی چیک کر ہر بھی آوے نالے پانی کر شور خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاویں چھڈ چان چان تے رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی بین چنگی بھلی کرو گئی چنگی بھلی گئی ڈاکٹر نے کہا ایکسٹرا ہے کی ایکسٹرا سے تینوں بین گردے سے تینوں تھوڑی دیر پسیر چنگی بھلی گئی ہے ایکسٹرا بڑھ کے نہ لڑ گئی ہے چنگی اسلام دی تری تو کئی ٹھیک ٹھاک ہے نال ارے پیسہ میں تو مر گئی کی ہو گیا ارے کو پیسہ باسی کوئی گل کون پر اور دعا کر یسوع کے نام میں ختم ہو جائے کہا میں چیک کرا والی پھر گئی چیک کرا جی کئی بیماری ہے پیسہ پھر چیک کرا آئیڈر ہوگی تھا بہن جی آپ کی اندر کچھ نہیں ہے ہاللویا پریز ہاللویا اندر کی ہو گیا ادھر میں تو اسلام کی ڈاکٹر میں بھی ادھر اسلام کی آپ کی کس کے اوپر پڑی ہوئی ہے ذرا کو لوگ کارسان نے ڈاکٹر تو اسلام کی ہوتے ٹھوس اے کہ اسلام کی بھائی ساڑی کرو ٹھیک ٹھاک سنی پڑھ اللہ ان کے چماع چلو گے اور ڈاکٹر کہتے ہیں بہن جی یہ تمہاری بڑی خبرناک ہے تو ہڈے دن تھوڑے رہتے تھے بہن اسی لگ لگی کرے او گئی اسلام تھے او گئی انہیں آ کے پائی مفرا نہیں کرو کی ہو باقی کیوں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں لگی کر رہی ہے اور چنگی اسلام دی باقی کری باجی اٹھو دعا کریے ڈاکٹر نے کی انہیں کہا تو لگی گئی باجی اٹھ کوئی گا دعا لو یہ دعا کی تھی باجی نے کلام دعا کی تھی کلام دی کلام باجی سیٹ بیٹھ ہو گئی اپنی سلامتی سانبھ لو میں اپنی سلامتی تو اڑے 10 روپے نے دعا 10 دعا کے بندہ پریشان ہو گئے ٹھیک رکھے سن اور ایک کتے مر گئے اور ایک بغان لوگ پکیلی گئی ہے ٹھیک رکھے سن انہیں 10 ہمارے پورے کانچ کانچ باشن ہے اے کی بھائی اسلام کی دوڑی کہ جے کو کانچ چیز پکارے نہ کری چنگی کہتے بچے اندر بیٹھ کھا اندر بیٹھ چل اندر وہ بچے نے کنا کو موڑو گے وہ بچہ اندر جا کر تو ایک بڑا شور پانا سائیں گایا سمریاں نہیں بنائی بچوں کی عادت ہے بھئی کو کرت ہے لیکن نا اندر بیٹھ کھا اندر بیٹھ وہ اندر کھا کے نا تھوڑی مٹھی جب میں نے مٹھی پالک آئی ماما میں نے کھا لی میں نے کھا لی جا کے کہتے یار بریانی بنائی ہوٹل کتنا کو روکو گے بچیاں اب کر دیا ماما کی نہیں کر دیا بڑے بیٹیاں دیا اتنی بے کے مار کھا موڑ دو کہنے پاسے دور گئے بچوں کی عادت ہے انہیں جانے ہی جانا ہم دس نہیں دسنا جو مرضی کرو میں شور پا رہے ہیں پہلی یاد رکھو اتنی میری ماں کے دیکھ ایک تیرے تے جگانی پڑتی تو سارا شور پا رہے یہ بچوں کی عادت ہے بچوں کی عادت ہے وہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں وہ بتائیں گے اسی بائبل کہتی ہے موت ہوا تھا بچے کی روٹی سے یہ روٹی نہ ایسی انہیں کہا خداوند یہ روٹی لے میرے پاس ہے تجھے چھپانے میں آئیے اپنی سلامتی کو سنبھال لیں ہاللیلویا تم پر کیا ہو میں اپنی سلامتی کیا کرتا ہوں بعض وقت بیوی سر بن کے بندی کیوں ہے مجھے آج یہ کہا گیا مجھے اس نے آج یہ کہہ دیا میں ایسی تو نہیں
सिर बन के बैठ उन्हें गल की 10 रुपए की उत्ते तो अपने 200 लवा रहे मैं चलिए बीबी चेक करा वो ही हो गया सोच रहा करो मुतमईन रिलैक्स गिराना जी गिराना बोलो ना तो बोलो एंड इमरा के बोलो वो तो सड़ा के नहीं रिलैक्स नहीं बोलो और प्यार ना बोलो हम बोलो ना बोलो रिलैक्स आप कुछ बोलो मासी कह दी वो मैटर भी नहीं मुझे रिलैक्स एक ही अंदर रिलैक्स क्या ना ये बुढ़ी आ गई ना गुस्से में क्या है बंदा अगर गुस्से में क्या है मिल जाते ऐसे नहीं क्यों मिल जाए कोई ना नौकरी मिल जाए कोई बात रिलैक्स हो गई गुलाम भी हो रही उससे क्या रिलैक्स होगी हमारे घर में ये नहीं है रिलैक्स सलामती को टूटने मत दे अपनी सलामती को टूटने क्योंकि आपके पास जो सलामती है वो यीशु मसीह है हालेलुया 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 मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ मैं अपना इत्मीनान सारे बोले मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ ऐ खुदावंद बोलिए ऐ खुदावंद आपका इत्मीनान मेरे अंदर आ जाए ऐ यीशु मसीह आपकी सलामती आपका इत्मीनान आपका सुकून आपका अमन मेरे अंदर आ जाए मेरे घर में आ जाए मेरे खानदान में आ जाए मेरी जिंदगी में आ जाए ताकि मेरा इत्मीनान कोई मुझसे छीने न पाए हालेलुया यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया जोरदार तालियां से